السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نوجوان طالب علموں کے فکری اور عملی صلاحیتوں پر، کہ ہمارا نوجوان طالب علم فکری طور پر اور عملی طور پر کہاں موجود ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر قاسم محمود صاحب۔ آپ ماہر اقبالیات ہیں، گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ میں آپ پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ٹھیک ہے آپ آنے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا نوجوان کالج کا یا ہائر سیکنڈری اسکول کا دیکھا جائے تو ہم اقبال بھی پڑھتا ہے، پاکستان کی تاریخ بھی پڑھتا ہے۔ آپ چونکہ ہمارے اقبالیات ہیں، لیکن وہ اس فکر سے نہیں جڑتا، اس نظریے سے اس کا روشنی افزائی اس کو اس طرح نہیں ملتی جس طرح کہ ملنی چاہیے تھی۔ یعنی کہ نظریہ پاکستان کیا تھا، کیسے تھا، اور اقبال کی فکر جس کو اس برے صغیر کے مسلمان لے کر چلے اور ایک علیحدہ وطن حاصل کیا، اس کی کیا آپ وجہ؟ سر میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل کا نوجوان ہے، یہ ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پہ امتحانی نظام، کہ ایک طالب علم جو ہے وہ جو کچھ پڑھتا ہے اس کو وہ پرفارم کرنے کے لیے صرف 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ صرف اور صرف رٹا لگاتا ہے، انفارمیشن لیتا ہے، نمبر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بیسیکلی جو تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام ہے وہ نہیں ڈاکٹر ہے۔ صاحب میں آپ کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا۔ ناظرین، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا غیر ملکی عدیل بیٹھے رانا ہو۔ صاحب سے۔ یہ ہمارے اوورسیز ٹیلنٹڈ پاکستانی ہیں، تو ہم ویلکم کہتے ہیں عدیل رانا صاحب کو۔ عدیل رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کو ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ تو جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے۔ جی، میں سر یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوان جو ہیں وہ بیسیکلی وہ ٹک ٹاک، فیس بک، سوشل میڈیا، جتنی بھی چیزیں اس وقت موجود ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس پر جو فالوز اور لائکس وغیرہ کا ایک ٹرینڈ ہے، سبسکرائبرز چاہیے یوٹیوب میں، اور پھر وہ ایسا وہاں پہ کنٹینٹ دیتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند آئے۔ اب لوگوں کو قوم کی جو ذہنی سطح ہے وہ آپ دیکھیے کہ کس طرح کا کنٹینٹ جو وائرل ہوتا ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا، ایک وہ لاہور کا پاوا، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی، جی جی، تو وہ وائرل ہوا اتنا زیادہ، وہ یہ میں ہوں، یہ میری پارٹی ہو رہی ہے، وہ وائرل ہو گیا۔ اور ایسے انٹلیکچوئلس یوٹیوب پہ انہوں نے اتنا اچھا کنٹینٹ اپلوڈ کیا ہوا ہے، لیکن وہ جن کے پاپولر نہیں وہ ہوتا۔ پاپولر نہیں ہوتا۔ تو یہ قوم کی ایک تو ذہنی اور مجموعی پستی ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا نا، نوجوان نسل کو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو یہ اس گردوں سے، اس آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں، اور ان کو اس آسمان سے تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو اس کو اس قوم کے ساتھ پھر جڑنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہی تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں کچھ ایسی باتیں یا اساتذہ ان کو اس طرح جی نہیں سر، تعلیمی پڑھاتے۔ نصاب میں تو بہت سارے فلاز ہیں نا۔ اب اقبالیات سے ہٹ کے میں آپ کو ایک آسان سادہ مثال دیتا ہوں اسلامیات کی، کہ پہلی کلاس سے ہمارے بچے پڑھتے آتے ہیں، 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو کتنی نمازیں پڑھتے ہیں بچے؟ اس پہ تربیت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، صرف رٹا ہے، نمبر لینے ہیں، اور نمبر اسی طرح اقبال کی نظمیں پڑھ لیتے ہیں جو 1 2 ہوتی ہیں۔ دوسرا پھر جو تعلیمی پالیسیز ہیں وہ بھی اس طرح کی ہیں کہ ہر 5 7 سال کے بعد ہمیں تبدیل ہو جاتی، پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، ہمیں کبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، کبھی کچھ پروڈکشن چاہیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد نہیں ہے، نمبروں کی دوڑ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ نمبر آ جائیں۔ وہ کتاب میں جو انفارمیشن دی ہوئی ہے
اس کو یاد کریں سمجھے بغیر, اس کو پیپر پہ منتقل کریں, نمبر لیں اور اس سے مبرہ ہو جائیں. سر بالکل, آج کل اکیڈمیز رٹا سسٹم, ایم سی کیوز کی کتابیں ایسی ہیں, بچے رٹا لگاتے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, اور ایم سی کیوز کو رٹا لگایا, نمبر لیے اور پاس ہو گئے. اس کے بعد ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. نہ صرف اردو اسلامیات کی ہم بات کریں بلکہ سائنسز میں بھی, سائنس کی بات کی تو یا میں آپ کو روکوں گا. ہمارے ساتھ شامل ہیں اس وقت عدیل رانا صاحب بیرون ملک سے, ان کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی عدیل رانا صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی سبحانی صاحب بالکل آواز آ رہی ہے. ہاں, عدیل رانا صاحب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جن کے بارے میں آج کل کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے اور وہ باہر جا رہا ہے. عدیل رانا صاحب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, باہر کنسلٹنسی کر رہے ہیں. عدیل رانا صاحب تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیے گا. آپ نے جو آسٹریلیا کی امیگریشن لی ہے وہ کس کیٹیگری میں لی ہے, تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کیسا ٹیلنٹ آپ رکھتے تھے. آپ نے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں آ کے آپ نے یہ اچیو کیا. شکریہ سبحانی صاحب یہاں پہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. میں آسٹریلیا سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا باہر کی جابس کے حوالے سے نا, کہ جو باہر میرا جیسے کہ آپ نے برین ڈرین کی بات کی تو ایسا کیوں ہوا. سر اصل میں جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو 2004 کا یہ ٹائم تھا, اور اس ٹائم پہ آپ کو پتا 9/11 کے بعد ایک سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. تو اس ٹائم پر جو کمپنیز تھیں جن کو میں نے اگلے 5 سال کا جن میں کام کیا, وہ بیسیکلی انٹرنیشنل کمپنیز تھیں. اور ٹھیک ہے وہ پاکستان میں موجود تھی, لیکن ویلتھ جو ہے وہ باہر ہی جا رہی تھی ان کی. اگر میں دیکھوں کہ اس میں امارات کی کمپنی تھی, ایجپٹ کی کمپنی تھی, ملیشین ایک کمپنی تھی, اور 2 امریکن سافٹ ویئر ہاؤسز تھے. تو ٹھیک ہے ہمارا وہاں پہ دماغ استعمال ہو رہا تھا, اسکل استعمال ہو رہی تھی, لیکن پیسہ جو ہے وہ باہر ہی جا رہا تھا. اور اگر میں دیکھوں کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا بینیفٹس ہو رہے تھے, وہ کوئی بہت زیادہ اچھی سیلری نہیں تھی. اگرچہ آہستہ آہستہ وہ بہتر بھی ہوئی, لیکن پھر جب میں میرا جو پہلا جو اوورسیز کا ایکسپیرینس تھا وہ ملیشیا کا تھا, اور اس کا میں پاکستان میں جو پہلی رنگ بیک ٹون کا جو اسٹارٹ اپ ہوا وہ بیسیکلی بھارت کے ساتھ ہوا, اور اس کمپنی کا میں ملازم بنا, پہلا پاکستانی امپلائی تھا. اور اس کے بعد پھر جب سعودی آیا تو یہاں پہ ظاہر ہے کچھ بینیفٹس تھے, تھوڑا سا ایک بہتر اسٹیبلٹی تھی, لیکن میں نے صرف پاکستان کو نہیں کہیں پہ بھی جو ہے نا ادھورا چھوڑا. میری کوشش رہی کہ ہم جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے دل پاکستان میں دھڑکتے ہیں. میں یہ پروفیشنل حوالے سے تھوڑا سا آپ کا بایوگرافک بیک گراؤنڈ پہ جا رہا تھا. تو آپ سعودیہ میں رہے, اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ ایک انٹرنیشنل اور ٹیلنٹ امیگریشن آفر ہوئی. جی بالکل سر. اس میں یہ ہوا کہ سعودی میں آنے کے بعد کچھ میں نے اسٹارٹ اپس کیے, کچھ ایسی چیزیں کی جو امریکہ میں مستعار تھی, جیسے لیڈرشپ ٹریننگ وغیرہ, وہ میں نے پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کرائی. سعودیہ میں بھی اس کے حوالے سے کچھ کام کیا. کچھ مینجمنٹ کی چیزیں تھیں جو ڈیجیٹل مینجمنٹ اور اس کے حوالے سے تھی, تو اس پہ میں نے جب کام کیا تو اس کی کچھ اپارٹ فرام مائی جاب جو میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایکسپرٹیز دے رہا ہوں اپنی کمپنی میں, اس کے علاوہ میری کچھ ایک پیرالل پرسونا بھی تھا جاب کے علاوہ بھی, جس کے اندر میں ٹریننگز اور لیڈرشپ ٹریننگ اور ٹیکنالوجی پروجیکٹس اس پہ کام کر رہا تھا. 2020 میں سر جو آسٹریلیا نے ایک نیا ویزا اسکیم لانچ کی, جو کہ بیسیکلی جس کے لیے آئلٹس نہیں چاہیے تھا, جس کے لیے پوائنٹ سسٹم نہیں چاہیے تھے, اور جس کے لیے ایج کی بھی ایز سچ لمٹ نہیں تھی. تو وہ اسکیم بیسیکلی یہ تھی کہ ٹیکنالوجی میں جن لوگوں نے کام کیا ان کو سامنے لے کے آئے. اس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کے سیکٹر, جس میں فن ٹیک, جس میں ڈیجی ٹیک, اسپیس ٹیکنالوجی, ایجوکیشنل ٹیکنالوجیز اور اس طرح کی اور بہت سی ٹیکنالوجیز کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ ویزاز نکالیں. تو انیشیل دو سالوں میں سر کوئی 7,000 ویزاز نکالے انہوں نے, 2020 سے لے کے 22 اور پھر ابھی 23 میں کچھ اور مزید ویزاز ہیں. ان 7,000 ویزاز میں 55 پاکستانی جو ہے انڈکٹ ہوئے. ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ اسکالرشپ ہولڈرز تھے جو وہاں پہ پی ایچ ڈیز کر رہے تھے آلریڈی آسٹریلیا میں. ان کے سپروائزرز انہوں نے اسپانسر کیا. آپ کہہ لیں 55-60 پاکستانی میں 45-50 وہ تھے, اور 10 انڈسٹری سے انہوں نے اٹھائے. تو میرا جو جب میں نے اس میں اپلائی کیا اور انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا, وہ بیسیکلی ڈیجیٹل سیکٹر میں تھا, جو بیسیکلی 10 پاکستانی انڈسٹریل پروفیشنلز کو انہوں نے ایوارڈ کیا. اچھا, بہت خوب.
اچھا ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ہمارے نوجوان طالب علموں کی فکری رہنمائی کی اور عملی تربیت کی، عملی تعلیم کی اور اس میں ان کی مہارت کی۔ ہمارے پاس دو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ڈاکٹر قاسم صاحب جو کہ فکری طور پر ان سے بات کیے جائیں گے، اور عدیل رانا صاحب سے ہم عملی تربیت اور عملی مہارت کی بات کریں گے۔ عدیل صاحب یہ بتائیے گا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس وقت دیکھا جائے تو انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ تقریباً $180 بلین شاید پلس ہو، اور پاکستانی کی اگر اس کے مقابلے میں دیکھی جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور آئی ٹی ایکسپورٹ کا انجن آپ کو پتہ ہے ہمارا ہیومن ریسورس ہوتا ہے، یوتھ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے تعلیمی اداروں سے پڑھتی ہے، اور ہمارے نوجوان جو ہیں اپنے لیپ ٹاپس پہ آئی ٹی پہ کام کرتے ہیں، اور وہ لوکلی اور انٹرنیشنلی سافٹ ویئر بنتا ہے، اس پہ کام ہوتا ہے، وہ چلتے ہیں۔ لیکن ہمارا سافٹ ویئر انڈسٹری اتنی پھل پھول نہیں سکی جتنی انڈیا کی ہے۔ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری تعلیم وہ کوالٹی نہیں ہے، یا ہماری جو ملک کی کمپنیاں ہیں یا ملک کی جو آئی ٹی کمپنیاں ہیں وہ باہر کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کوئی کولیبریٹ نہیں کر سکیں، بزنس نہیں لے سکیں؟ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ اس میں سر 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو میں سمجھتا ہوں پرائیورٹی، نیشنل پرائیورٹی کہہ لیں۔ ہماری نیشنل پرائیورٹی میں اس چیز کو ٹارگیٹ کرنا کبھی شامل ہی نہیں رہا، اور اگر پرائیورٹی آئی ٹی کو پرائیورٹیز نہیں تھی۔ ویسے بالکل سر، اگر آپ دیکھا جائے نا، ہمارے پروگرامات میں اکثر بات ہوتی ہے تعلیم ویسے ہماری حکومت کی ترجیح نہیں ہے، وہ تعلیم بھی ترجیح نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات جو ہے نا وہ ہر 2-3 سال بعد بدل جاتی ہیں، لیکن تعلیم کبھی بھی ترجیح میں نہیں رہی۔ جی سر، بالکل آپ نے صحیح کہا سوانی صاحب، جیسے آپ نے کہا نا کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں، انڈیا میں کبھی بھی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں تھی جس کو ٹاپل کیا گیا یا ان کے وزیر اعظم کو نکالا گیا۔ پاکستان میں یہ سچویشن انفارچونیٹلی رہی کہ ہم نے 76 سالوں میں 29 پرائم منسٹرز کے ایکسپیرینس کیے، یہ ان کے علاوہ ہے جو آدھی ڈیوریشن ہماری ڈکٹیٹرز کی تھی۔ ہماری ترجیحات بس کچھ اس قسم کی رہتی ہیں۔ جی سر، بالکل اس وقت ہماری ترجیح میں کون سا لیڈر ٹھیک ہے کون سا نہیں، تو جو ترجیح جس لیڈر پہ ہوتی ہے اس کو لے آتے ہیں۔ بالکل، تو سر وہ جو کنٹینیوس کہہ لیں کہ فلو ہوتا ہے نا، کہ ایک آپ نے پالیسی بنائی اسے امپلیمنٹ کیا، اس کے لیے 5-10 سال 8-10 سال تو سر نارملی چاہیے۔ تو ایک جمہوری جو یہ پارلیمنٹ یا جمہوری لیڈر جو ہے وہ کوشش کی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کوشش کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوششیں کی، لیکن ان کے روک تب لگا جب ہر پرائم منسٹر کو نکالا گیا۔ وہ تسلسل نہیں رہا۔ بالکل سر، اور جن کی ڈیوریشن 10-10 سال کی تھی، 12-12 سال کی تھی سر، اگر آپ انہیں دیکھیں تو انفارچونیٹلی ان کے ٹائمز پہ کچھ اور طرح کی ترجیحات تھیں۔ تو میرا خیال ہے پہلی وجہ باہر سے امداد آ رہی تھی تو ملک وہ امداد اور ڈالر وغیرہ آتے تھے ان دوروں، تو وہ چل جاتا تھا ملک، تو وہ سمجھتے تھے کہ اب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن جو لانگ سٹینڈنگ اور جو اصل چیزیں ہوتی ہیں اس پہ اتنی ترجیحات پہ کام نہیں کیا گیا۔ جی آپ بات کر رہے تھے، اپنی جاری رکھیں گفتگو۔ جی سر، تھینک یو سر۔ ایک تو سر یہ میرا یہ پوائنٹ تھا۔ دوسرا سر، اب میں اس وقت جو ہم حالات کا میں ذمہ دار سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں ہم کوئی آسان سچویشن سے نہیں گزرے۔ ہم نے پچھلے 23 سال 22 سال 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم نے وار آن ٹیرر پہ گزارے ہیں، اور وہ کوئی وہ ایمرجنسی سچویشن تھی، وار تھی، اور اس میں ظاہر ہے جو ہمارا بچہ جو 1995-96 میں پیدا ہوا یا سن 2000 میں پیدا ہوا، اس نے وہی چیزیں دیکھی، تو اس کے اوپر جو نیوز کا ایفیکٹ آ رہا ہے، جو اس کی وہ جو روزانہ کی وہ خبریں سن رہا ہے، جو روزانہ کی گپ شپ دیکھ رہے ہیں، اس میں تو انفارچونیٹلی بڑی نیگیٹو چیزیں چلتی رہی۔ تو ہم یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ہم 3 طرح کے کرائسس میں آئے سر۔ ایک پہلا پولیٹیکل کرائسس ڈیفینیٹلی، دوسرا اکنامک کرائسس، اور تیسرا جو ہے وہ اس سے جڑے کئی اور چیزیں جیسے ایکسٹریمزم کی ویو ہو گئی، کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم کوئی کام نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں اگر ہمارے گھر کی ایک آمدن ہے، میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا، ہمارے گھر کی آمدن ہے 8,000 روپے، کوئی ایک اگر عام شخص کی دیکھیں، اور اس گھر کی ایک دیوار گر جاتی ہے جس کے اوپر 50,000 کا خرچہ آتا ہے، تو سر وہ کیسے اسے، تو ہمارے ہاں جو سیلاب آئے اس کے لیے کوئی ایسا بندوبست نہیں کیا گیا، کوئی ٹاک نہیں کی، کوئی ہم نے انٹرنیشنل
ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ کوششیں ضرور دیکھی پچھلی گورنمنٹ میں, بٹ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی خاص کلائمیٹ چینج پہ کام نہیں ہوا. تو اس لیکن طرح بہت ہمارے سے یہاں جو کرائسس. ایسی آفات آتی ہیں اس پہ ہم امداد اچھی خاصی جمع کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. خیر ہماری گفتگو نا ذرا کافی وسیع ہو رہی ہے. میں دوبارہ اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیا میں ایک سٹیبلٹی رہی, پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی, ان کی جو پالیسیز تھی ان میں تسلسل رہا جس کا ان کو فروٹ ملا. ہمارے ہاں یہ جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ لایا جائے ان میں تسلسل نہیں رہتا. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہوتی. اس کے علاوہ آپ کیا دوسری وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ سر میں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ وجوہات ہیں جو کہہ لیں کہ میکرو لیول پہ اور اس میں ہیں, جیسے ابھی ہمارے جو ماہر اقبالیات صاحب ہیں قاسم صاحب, انہوں نے ایک بات کی کہ جو ڈاکٹر قاسم صاحب کے, انہوں نے یہ کہا کہ جو نوجوان ہے اس کی سوچ کہیں اور پہ ہے. تو سر اس کی یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آنے کے ساتھ ہم نے ٹیکنالوجی کچھ لے کے بھی آئے, ہماری موبائل کمپنیز, ہمارے انٹرنیٹ کی ایکسیس اور یہ چیزیں, لیکن اس ٹیکنالوجی کے فوائد کے ساتھ ایک ٹیکنالوجی اوور لوڈ بھی ہو جاتا ہے. تو ہم اس کا بھی شکار ہوئے. اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جس طرح کی سچویشن ہے اور جس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے وہ ٹیکنالوجی اوور لوڈ کی بھی وجہ ہے. تو اس میں کوالٹی, کیونکہ ہم ہر چیز میں نیچے گئے تو اس میں ایک کوالٹی آف کانٹینٹ ہے وہ بھی نیچے گیا, اور اس نے بڑا انفلوئنس کیا. ٹائم کہہ لیں کہ اس کا وقت کا ضیاع جو ہے وہ اسٹوڈینٹس کرتے رہے. تو یہ بھی ایک بڑی فیکٹر ہے کہ جو ایک لوگوں میں جو ان پٹ ہو رہی ہے وہ گاربیج ہے. جب ان پٹ گاربیج ہوگی تو گاربیج ان گاربیج آؤٹ کا آپ کو پتا ہے کہ یہ سچویشن ہے. اچھا, تو یہ بھی ہم حالیہ پروگراموں میں یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے, موبائل فون ہے یا جو انٹرنیٹ ہے, یہ جو چیزیں ہیں اس کی کالجز کی سطح پہ اس کی آگاہی دینی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ اس کا استعمال کیسا کرنا چاہیے, کون سی سماجی سوشل جو ویب سائٹس ہیں یا سوشل اپلیکیشنز ہیں ان کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں, اور کون سی سائٹس ان کے لیے بہتر ہیں کون سی نہیں ہیں. اور اگر کوئی سائٹس آپ نے استعمال کرنی ہے یا ایپ ہے تو اس کے پلس مائنس ان کو بتا کے ان کو آگاہی دینی چاہیے. جو کہ نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے دیکھا دیکھی وہ اس کو چلاتے ہیں. اور یونیورسٹیز میں اب طالب علم کوئی علمی کام کر رہے ہوں, لائبریری میں بیٹھے ہوں یا آپس میں سوشلائز کر رہے ہوں, اب زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے موبائل فون لے کے تو اکیلے ہی اس پہ مصروف ہوتے ہیں. وہ کلچر, وہ انوائرمنٹ, وہ ماحول ہی چینج ہو گیا وہاں کا. بالکل ٹھیک کہنا سر. عدیل صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر قاسم صاحب سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ سمپل کتاب میں نصاب میں رکھ دینا اور ٹیچر آ کے کلاس میں آ کے اس پہ ایک لیکچر دے کے چلا جائے, اس سے کیا ہمارا جو طالب علم ہے وہ ہماری نظریاتی اساس سے جڑ سکتے ہیں, یا کہ ٹیچرز کو اور نصابی سطح کو اس سے ایک دو چار قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا, ایک کوئی ماحول بھی ویسا مہیا کرنا پڑے گا؟ سر بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک دو نظمیں فرسٹ ایئر میں اور 2 غزلیں سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل ہیں. ٹوٹل 4 چیزیں ہیں جو بچوں نے 2 سال میں پڑھنی ہیں, اور ان میں سے بچوں کو تشریح کے لیے 2 شعر آنے ہیں, اور پتہ نہیں وہ بھی آنے ہیں یا نہیں, یا نظم کا خلاصہ آنا ہے 5 نمبر کا. اقبال کی جی مطلب نظموں میں سے 2 شعر آنے نا. نظمیں تو بہت ساری ہیں جن میں سے اقبال کی 2 ہیں, باقی کوئی اور شعراء ہیں باقی, تو وہ بھی پتہ نہیں آنے ہیں کہ نہیں. اب ٹیچرز جو ہیں وہ آ کے ان شعروں کی تشریح کروا کے چلے جاتے ہیں, بچے جو ہیں ان کو یاد کر لیتے ہیں. اب بتایا کیا جاتا ہے, خاص طور پہ اکیڈمیز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس شعر کا پہلے مفہوم لکھنا ہے, پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے, اس میں ریفرنس کا 2 شعر کوٹ کرنے ہیں, پھر آپ کو اس کے 4 نمبر جو ہیں شعر کے ہو سکتا ہے پورے مل جائیں. تو اب بچہ اس کو اس انداز میں تیار کرتا ہے, اس سے فکر کیا لینی ہے, اس سے مطلب آپ نے پرسیو کیا کرنا ہے, اس سے حاصل کیا کرنا ہے,
इस बात की कोई फिक्र नहीं है। और डॉक्टर साहब, आप ये जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ शायरी की हद तक, शायरी नहीं, सिर्फ पेपर की हद पेपर तक, पेपर नंबरों की की हद हद तक, तक। 2 नज़्में और 2 गज़लें। लेकिन जब हम तालिब इल्म थे तो कॉलेज की सतह पर जाने से पहले इल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म, मादर मिल्लत, फातिमा जिन्ना, इन पे चैप्टर हमें जी, पढ़ने, चैप्टर्स होते थे और हम बाकायदा इनकी शायरी तक पहुंचने से पहले, शायरी तो बाद में आती थी, जी पहली जमातों में हमें अच्छी तरह पता चलता था कि इल्लामा इकबाल की कौन है, उनकी शख्सियत क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है कायद-ए-आज़म के बारे में, सर फातिमा मैं जिन्ना। अर्ज ये करता उसके हूँ, बाद फिर हमें शायरी उनकी उस वक्त आती थी, बाद में आती थी। मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये बेसिकली पूरी कौम को ना, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, पूरी कौम को उनसे अलग करने की कोशिश की जाती है। अब पहले छुट्टी होती थी 9 नवंबर की, हर बूढ़े बुजुर्ग आदमी को, जो 100 साल का बाबा जी गांव में रह रहे हैं, उनको भी पता होता था आज अल्लामा इकबाल की छुट्टी है। आजकल तो बाद औक़ात हमें नहीं याद होता कि आज 9 नवंबर है, इकबाल डे है। हाँ जी, हम कॉलेज जा रहे होते हैं, सारे लोग रूटीन में ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, और फिर कोई प्रोग्राम नहीं कॉलेजेस में। पहले डिबेट्स होती थी, मुज़ाकरे होते थे, अल्लामा इकबाल के अशार पे मौज़ूआत दिए जाते थे कि जिस पे तकरीरी मुकाबला होगा। लेकिन आजकल वो भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं। अचानक किसी दिन डायरेक्टोरेट की तरफ से मेल आती है कि जी कल प्रोग्राम करवाएं अल्लामा इकबाल के हवाले से और उसकी तस्वीरें भेजें। वो हम बच्चों को खड़ा करके तस्वीरें बना के भेज देते हैं। अच्छा, ये नहीं, मैं activity है। इसी तरफ आ रहा, जब हम पढ़ते थे तो हमारे रोज़ाना असेंबली होती थी, और असेंबली में एक तो वो लब पे आती है दुआ बन लब के पे तमन्ना आती है है। दुआ, कौमी तराना, ये होता था। और 2 दिन हफ्ते में बकायदा उसमें डिबेट्स होती, तकरीरी मुकाबले होते थे। कोई भी उसमें जुमे को बज़्म अदब जी होती थी। जी जी, बज़्म अदब होती थी, और उसमें तकरीरी मुकाबले भी होते थे। उसमें ज़्यादा मौजू जो है ना, पाकिस्तान और तहरीक इल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना, सर मतलब सैयद ओवरऑल अहमद खान, नजरिया पाकिस्तान, तहरीक सर सैयद अहमद पाकिस्तान। खान, ये सारे इन पे ये गुफ्तगू होती थी, और उससे हमें सारा एक नॉलेज मिलता था और पता चलता था। और वो ऐसे ज़बरदस्त मुकर्रर होते थे, इस जोश और जज्बे और खूबसूरती से वो अपना मजमून बयान करते थे कि वो हम सबको एक समझ आती। जी लेकिन अब तो बिल्कुल इन चीज़ों से हम मुबर्रा हो गए। सर, अब जो बच्चे लायक होते हैं ना, जो लायक नहीं कहना चाहिए, जिन्होंने नंबर लेने होते हैं, वो कॉलेजेस में कम जाते हैं, एकेडमीज में ज़्यादा जाते हैं, रट्टे लगाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ को फजूल समझते हैं और टाइम समझते का, हैं कि वक्त का ज़्यादा हाँ जी, वो कि इसका क्या फ़ायदा, इसका क्या फ़ायदा। अकेडमी तो अभी इसको अब लाइक हमने सूदो ज़िया जो है वो और चीज़ों का नाम रख लिया है। फ़ायदा हमारे नज़दीक किसी और चीज़ का नाम है, टैलेंट का या इस तरह की किसी चीज़ का नाम नहीं है। मादियत, मटेरियलिज्म, ख़ास तौर पर ये जो अभी मैं बात कर रहा था, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स, और इसके पीछे भी यही है कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हो सकता है यूट्यूब से कुछ $4 आ जाए, इस तरह की सोच उसके पीछे कारफरमा और होते हैं। अपने आप को हम मशहूर हो जाएंगे, हाँ जी, इतने मशहूर हो लोगों जाएंगे। तक हो जाएगा। तो अब अल्लामा इकबाल ने मतलब ये कहा, वो शेर है उनका कि असरे हाजिर है मालिकुल मौत तेरा के जिसने कब्ज़ की रूह तेरी तुझे दे के फिक्रे मौज। तो ये अब देखें ना, कितनी हाँ जी, बड़ी बात, गहरी बात है। तो लेकिन आजकल अब नौजवान समझने से अल्लाह कासिर ताला ने भी कुरान मजीद में फरमाया कि मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जिसने भी हमारे जिक्र से रूगर्दानी की हम उसकी मईशत तंग कर देंगे। तो नाज़रीन, इस खूबसूरत बात ब्रेक का वक्त हो गया। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. عدیل صاحب, جی سر, میں آپ مجھے سنیں, آواز آ رہی؟ جی سر. عدیل صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم فکری اور ذہنی نشوونما کی بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان اور نظریہ پاکستان سے جڑی ہوئی فکر ہماری جو بنیادی اساس ہیں. میں پھر آپ کے دوسری طرف آؤں گا, جیسے معاش کی بات کر رہے تھے آپ جیسے نوجوان جو لوگ ہیں وہ عملی مہارت کا ثبوت دے کے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہے اور یہاں کی کمپنیاں باہر کے جو پروجیکٹ ہے کیسے ون کر سکتی ہیں. آپ تو کنسلٹنسی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. جی سر, بالکل, تھینک یو سر. اس پہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ, اور اسپیشل ٹیکنالوجی کے ظاہر آئی ٹی کے اگر ایریا میں دیکھیں تو جو نوجوان ٹیلنٹ ہے اس کو لانے کی ضرورت ہے ایک اچھی بنیادوں پہ. اور یہ جو ڈسٹریکشن ہیں جیسے ڈاکٹر قاسم صاحب نے کہا کہ وہ ڈسٹریکشن سے ہٹانا پڑے گا. یوٹیوب پہ مختلف کانٹینٹ ڈالنا, ان کی ساری توجہ اس طرف, اس سے نکلنا ہوگا. جی, اس سے نکلنا ہوگا. اور سر اس کے لیے پھر ظاہر ہے انہیں ایک یونیورسٹی سے ہی وہ ماحول دینا پڑے گا, بلکہ اس سے بھی بہت پہلے. یونیورسٹی تو ایک آپ دیکھیں نا 4 سال کی یونیورسٹی, لیکن اس سے پہلے 12 سال کا ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے بچے کے اوپر. تو وہیں سے اسے بالکل اسی ماحول کو, اور اگین وہ مائنڈ سیٹ دینے کے لیے ایک, مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ایک ٹائم پہ آج سے 20 سال پہلے, آپ کہہ لیں 18 سال پہلے, انٹرپرینیورشپ کا کورس پڑھا تھا اپنی ڈگری کے دوران. اب انٹرپرینیورشپ جو ہے اس ٹائم پہ ہمیں پڑھائے گی. انفارچونیٹلی جو ٹیچر تھے ان کا وہ سائڈ کا سبجیکٹ تھا, تو بے شک ہمیں ایک سبجیکٹ تھا, اس کے کریڈٹ آورس تھے, لیکن انفارچونیٹلی ٹیچر کی جو وہ ویلیو تھی وہ نہیں آ سکی, اور نہ ہمیں کوئی ایسا پروجیکٹ کروایا گیا. تھیوریٹیکلی ہم نے پڑھ لیا لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کی کہیں پہ بھی نہیں ہوئی. تو اس کی وہ فائدہ نہیں ہو سکا, آپ کو فائدہ نہیں ہو سکا. اگرچہ مجھے یاد ہے کہ میں نے نیشنل لیول کا سافٹ ویئر کمپٹیشن بھی ون کیا تھا, اور ایسے بچے ہماری مطلب ابھی بھی سی وی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 3rd پوزیشن لی تھی. بالکل سر, اس میں 46 انسٹیٹیوشنز شامل تھے اور یونیورسٹیز تھیں پاکستان کی. تو اس میں تھینک یو سر فار ریڈنگ اٹ آؤٹ, تھینکس اے لاٹ. تو اب وہ ایک بڑا اچھا پریکٹیکل آئیڈیا تھا سر, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں کوئی ایسی سپورٹ اس طرح سے نہیں مل سکی. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے پرائیویٹ ٹیکسی بھی اٹھا کے چیزیں جو ہے رکھی, اور آج کل بھی حالات زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے سر. آج بھی گورنمنٹ کو چاہیے, اور سر گورنمنٹ خود کچھ پیسے خرچ نہیں کرے گی, تو گورنمنٹ صرف ایسا ایک انوائرمنٹ بنائے گی جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ آئیں اور ملٹیپل باڈیز آئیں اور وہ آ کے انویسٹمنٹ کریں, تاکہ انویسٹمنٹ اس کی طرف آئے اور وہ بچوں کو اٹھا کے پک کر کے لے کے جائیں اور وہ کہیں کہ اس پہ کام کرو. تو انڈسٹری اور یونیورسٹی جو ایک برج ہے نا وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یونیورسٹی جو پیداوار کر رہی ہیں وہ تھیوریٹیکل ہی صرف نہ ہو بلکہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہو. تو اس سے تھوڑا سا بچوں کو اور زیادہ حوصلہ ملے گا. ایک اور چیز سر وہ یہ کہ انہیں ایک انسپائریشن بھی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارے بچے, اگر 5000 بچوں نے بیچلر آف کمپیوٹر سائنس کیا ہے جو کہ ایک بڑی کی ڈگری ہے, 5000 بچوں جب نکلے ہیں مارکیٹ میں تو ان میں سے صرف 1000 بچوں کے لیے جابس موجود ہیں, باقی 4000 بچوں کے پاس جابس نہیں, اور انہیں اور جابس کرنی پڑتی ہیں, وہ باہر کا رخ کرتے ہیں, جیسے بھی ان حالات میں انہیں نکلنا پڑتا. تو یہ جو گیپ ہے یہ بہت زیادہ گیپ ہے. تو ایک دھڑا دھڑ کیے جانا ان کو ایک سی ایس کی ڈگری میں وہ فائدہ نہیں ہے, بلکہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, بگ ڈیٹا, بلاک چین, اس طرح کی ایسی چیزیں کہ بجائے اس کے کہ 4 سال کی ڈگری کریں 2 سال کا ایک سرٹیفائڈ ڈپلوما شروع کروا دیں, تاکہ وہ باہر کی مارکیٹس کو ٹارگیٹ کر سکیں اور ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جس میں. جی آپ درست کہہ رہے ہیں عدیل رانا صاحب. اس کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کو مارکیٹ کے ساتھ برج ہونا پڑے گا, لنک کرنا پڑے گا, تاکہ انہیں پتہ ہو کہ نئے نئے ٹرینڈز کیا آ رہے ہیں, کس کی ڈیمانڈز ہو رہی ہیں. آپ جیسے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یہ باہر سے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ آج کل بچوں کو ان کورسز کے ساتھ اس چیز کی بھی ٹریننگ دیں اور یہ سکلز بھی ان میں ڈیولپ کریں, تاکہ وہ جلدی اپنا روزگار انہیں مل سکے. اچھا, دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بڑی بڑی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کا ٹرینڈ انڈیا کی طرف ہے, وہ انڈیا جا رہے ہیں. اب امیزون بھی جا رہا ہے, اور امیزون جانے سے انڈیا میں اتنا چینج آ جائے گا, ان کے اسمال بزنس میں بھی وہ ایک
بالکل اس کو ڈیجیٹائز ہو جائے گا. وہ اسمال بزنس لیول پہ بھی, اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو بھی وہ ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک سے وہ جڑ جائیں گے, جس سے ایک اور ان کا انقلاب برپا ہو جائے. پاکستان کی طرف ایسے بڑے بڑے اداروں کا دھیان کیوں نہیں پڑتا؟ یہاں کے حالات کی وجہ سے, ملکی حالات کی وجہ ہے, یا اور کچھ وجوہات ہیں؟ سر میرا خیال ہے سیلف امپوزڈ ایک لمٹس ہیں ہم نے اوپر کریٹ کی ہوئی. میں سب سے بڑی ایک لمٹ کی بات کروں جو ہم نے اپنی پالیسی کا ایسا بنایا ہوا ہے کافی عرصے سے, ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارا ریجنل کنفلکٹ ہے کسی ملک کے ساتھ تو اس کا مطلب ہم اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا ایشو ہے بھائی. آپ کے اگر ریجنل کنفلکٹس ہیں تو آپ ٹریڈ تو کریں, آپ اس کو اس کے ساتھ وہ نتھی نہیں کریں. اگر میں اس کی ایگزامپل دوں سر, تائیوان کا بہت بڑا مسئلہ ہے چائنا کے ساتھ. ہم نے خیر چائنا کی وجہ سے ہم نے تائیوان کو ویزا بھی نہیں دیتے, تائیوانیز کو ہم ویزا نہیں دیتے, سمپل سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ چائنا اور تائیوان کا آپس میں ٹریڈ ہے, بہت بڑا کنفلکٹ ہے لیکن ٹریڈ ہے. انڈیا اور چائنا کا بہت بڑا کنفلکٹ ہے, اور ایک جگہ پہ نہیں 10 جگہوں پہ, بارڈر پہ 10 جگہوں پہ ان کا کنفلکٹ ہے. لیکن ان کا اس وقت امریکہ اور چائنا کا کانفلکٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, جو کہ سرفیس پہ نہیں آیا لیکن دنیا اس کو فیل کر رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ ٹریڈ بھی ان کی آپس میں ہو رہا ہے, ان کے ساتھ چل رہا ہے سر, بہت زیادہ ٹریڈ. تو اس طرح ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک ہم ٹیکنالوجی کو تو چھوڑتے ہیں, ہم چھوٹی جو اجناس ہیں, جو ضرورت کی اجناس ہیں, ٹماٹر ہے, پیاز ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے پابندی لگائی, اور کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتا ہے جس سے ملک کا ہی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسمگل ہو کے تو بہرحال پہنچتا ہی ہے, چیز نے پہنچنا ہی ہے. لیکن ایک تو ہمیں یہ اس بیریئر کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریجنل کنفلکٹ یا کوئی بھی طرح کا جو دوسرا کنفلکٹ ہے, سرحدی کنفلکٹ ہے, اس کو ٹریڈ کی آڑ میں جو ہے ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے سر کہ اسے ہمیں چاہیے. دوسرا سر, انڈیا کی بہت سی بڑی وجوہات ہیں. انہوں نے ان کی جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. انہوں نے, اب دیکھیں ان کے 100 یونیکارنز ہیں. 100 یونیکارنز کا مطلب ہے, ایک یونیکارن کا مطلب ہے کہ تقریباً $1 ارب سے زیادہ کی جس کی فائنینشیل ویلتھ ہوتی ہے. ان کے پاس 100 ایسی کمپنیز ہیں, ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے, اس سے آدھی بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی ایک ڈیلما ہے کہ ہم انفارچونیٹلی نہیں چیزیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کے اگر کوئی انوائرمنٹ پرووائڈ کرے, کوئی جگہ پرووائڈ کرے, ابھی بھی گورنمنٹ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس بناتی ہے اور بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ زیادہ تر انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان بلڈنگس کے اوپر, جبکہ ان کے اندر جس اسپرٹ نے یوز ہونا ہے, جس اسکل نے یوز ہونا ہے, انفارچونیٹلی ہم ان کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے ہیں, اور ہم انہیں ٹریڈیشنل طریقوں سے پڑھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی یہ سر مائکرو لیول پہ خیر میں بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے مائکرو لیول پہ بھی کچھ کامیابیاں ہو سکتی ہیں. بچے جو خود پڑھنا چاہ رہے ہیں انہیں کئی دنیا کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ فری کورسز دیتے ہیں. بچے اگر اس ڈسٹریکشن سے ہٹ جائیں جیسے ڈاکٹر قاسم نے کہا, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ پازیٹیو آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ گرافکس میں بہت اچھا کام کیا ہے ہمارے لوگوں نے, موبائل ڈیولپمنٹ میں بہت اچھا کام کیا ہے, ڈرونز کے اوپر کچھ کمپنیز کام کر رہی ہیں, تو روبوٹکس کے اوپر کچھ کام بڑی کم ہے, جی کام کر رہی ہیں لیکن کم کر رہی ہیں, اور سنا اچھا کام کر رہی ہیں. اچھا, اور سر انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو چاہیے انہیں سپورٹ کریں, ان کے لیے ٹیکس ویور دے, ان کے لیے اچھی سبسڈیز دے مختلف چیزوں کی. اگر وہ اکوپمنٹ بنانا چاہتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک اچھی سکسیس سٹوری بنے گی جس کو وہ باقی بچے جو ہیں فالو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر قاسم صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جیسے عدیل رانا صاحب فرما رہے تھے کہ انڈیا کے حوالہ دے رہے تھے کہ وہ ملکی لیول کا سوچتے ہیں اور باقی اپنی چیزوں کو وہ بعد میں رکھتے ہیں, اپنے ملک کا فائدہ اور ایک تسلسل رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے نصاب میں, ہماری تعلیمی ترجیحات میں بھی کوئی تسلسل نہیں رہتا. کبھی ایک دور آتا تھا کہ جی ڈاکٹر انجینئر بنو, کبھی کچھ آتا تھا, پھر وکلا کا آ گیا, پھر آئی ٹی کا آ گیا. 2-4 ٹرینڈ ایسے چلتے ہیں, پوری قوم بھیڑ بکریوں کی طرف, سارے اسٹوڈنٹ اس طرف ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. کوئی اس کا اچھا, یہ ہوا جو ہے 5-6 سال بعد چینج ہو جاتی ہے. پھر وہی جیسے بات کہہ رہے تھے, جاب مارکیٹ نہیں رہتی, وہ ایک نئی جاب مارکیٹ ہو جاتی ہے, اس طرف چلا جاتا ہے. تو بات یہی ہو رہی تھی کہ اگر آپ کی بنیادی تعلیم کوالٹی ہو, اچھی ہو, اور آپ کی تربیت اچھی ہو, ذہنی طور پر آپ کو ایک زرخیز ذہن کے مالک ہوں, تو آپ کو اس ٹائپ کے چیلنجز کچھ نہیں کرتے, آپ ہر طرح کے چیلنجز کو میٹ کرتے ہیں.
اصل میں سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اگر ہم اپنے مذہب کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس کو جاب اورینٹیشن کے طور پہ تعلیم کو یا علم کو حاصل کرنا وہ ویسے ہی زیادتی ہے. باقی جب ہم پروفیشنل ڈگریز کی بات کرتے ہیں جیسے آئی ٹی ہے, میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, تو یہ پروفیشنل ہماری آگے ڈگریز ہیں. تو جب ہم اس ایجوکیشن کو ایک اسپیشل فیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے بھائی رانا صاحب وہ باہر چلے گئے ہیں, یار مجھے بھی آئی ٹی کرنی چاہیے, اس کو بھی کرنی چاہیے, اس کو بھی کرنی چاہیے. اب وہ ایک ٹرینڈ بن گیا. اب 2-4 سالوں میں اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کہ پھر وہ سوچیں گے کہ یار اب ہم کدھر جائیں. یہ کام اس سے پہلے کچھ چند سال پہلے ایم کام اور بی کام وغیرہ کے ساتھ ہو چکا ہے. جی وہ ایک دم بڑا ٹرینڈ آیا, ایک دم ایم بی اے کا, ایم کام کا, جی اس کا بڑا ٹرینڈ آیا. اور وہ پھر وہ جگہ جگہ یہ چیز یہ ڈگریاں چلنا شروع. جی اچھا تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان یونیورسٹیز کو, جیسے رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کو انٹر لنک ہونا چاہیے, ان کو یونیورسٹیز کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے یونیورسٹیز کو کہ ہمیں کتنے انجینئر چاہیے, کتنے ڈاکٹر چاہیے, اور باقی لوگوں کو ہمیں کس فیلڈ میں لے کے جانا ہے, اور اس کو اس طرح سے سیٹوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور پھر اس حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. اچھا یہ ہماری تجربات جو ہے نا, یہ ایسی یہ بزنس میں بھی میں نے دیکھا. ایک دور تھا جب بڑا ٹرینڈ تھا اسپننگ ملز کا, وہ دھڑا دھڑ وہ فلانے میاں صاحب نے لگا لی ہے لوم میں. اچھا وہ پاور لوم, اس کے بعد اسپننگ ملز, وہ جی اسپننگ مل اس نے لگا لی, اس نے دھڑا دھڑ اسپننگ ملز لگی جا رہی ہیں, ایک ہی ملز لگی جا رہی ہے اور کسی کی انڈسٹری کی طرف دھیان ہی نہیں آیا. جی اور وہ جی اسپننگ مل لگانی, اسپننگ مل, اسی طرح جیسے فلاں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے اس کی طرف. لیکن اب میں نے دیکھا ایک تھوڑا سا نا لوگوں میں اور اویئر آئی ہے, اب لا ایجوکیشن کی طرف بھی آیا, اور میں نے کئیوں کو دیکھا کہ وہ لا کی طرف اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ لائرز کی ایک نیوسنس ویلیو بن گئی ہے. جی اگر آپ لائر ہوں گے تو آپ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں. جی جی اب وہ محض ایز اے تعلیم کے نہیں, وہ وکیل بننے بطور ایک شیلڈ, جی جی وہ جو کوٹ یونیفارم جو ہے نا وہ ان کو ایک شیلڈ فراہم کرتی ہے ہمارے ماحول سے. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو ہمیں. سر وہ وکیل کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ وہ پاکستان کے جو چیف جسٹس پہلے تھے کارنیلیس, جی وہ تو بڑے زبردست, وہ ایک دفعہ واپس آئے نا, تو وہاں پہ جسٹس فلاں تارڑ, جسٹس فلاں ڈوگر, جسٹس فلاں گجر, وہ تختیاں اس نے دیکھی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہمارے دور میں تو ان لوگوں کے نام ایف آئی آروں میں ہوتے تھے. تو یہ بیسیکلی مسئلہ وہی ہے کہ فکر اقبال اور جو ہماری نظریاتی فکر ہے, نظریہ پاکستان, بیسیکلی تو ہماری نظریہ پاکستان کی فکر اسلامی فکر ہے نا, اور اسی کو ریپریزنٹ اقبال کرتا ہے. اور ہمارے آئین کا جو دباچہ ہے, پریمبل ہے, اس میں قرارداد مقاصد ہے. ہاں جی. اور تو اب ہم اس سے دور ہٹ گئے نا. اب علامہ اقبال نے بجا طور پہ کہا اس دور میں, انہوں نے کہا کہ میں آج کا شاعر نہیں ہوں. فارسی میں ان کا کلام ہے, کہ من نوائے شاعر فرداستم, میں آنے والے کل کا شاعر ہوں. تو اب وہ وقت ہے, آنے والا کل تو آ گیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں, اس سے سبق حاصل کریں, اس کے شعروں کو دریافت کریں اور دیکھیں. اب انہوں نے پورے کنسیپٹ دیے ہیں. یہ آپ نے فارسی شاعری کی بات کی, ہم ان سے اتنا مستفید نہیں ہوتے جتنا ایران والے ہوتے ہیں, جتنا ایران. امام خمینی نے کہا ہے کہ ہمارا انقلاب بھی اقبال کی وجہ سے ہے. یہ آپ اندازہ کریں. اور ان کی کتاب ہے اقبال پہ انہوں نے لکھی ہوئی, اور ان کی قدر ہم سے زیادہ تو ایران میں ہو رہی ہے. علی خامنائی کی کتاب ہے شرق شناسی, نہیں ستارہ شرق اس طرح کا نام ہے کتاب کا, اقبال پر.
اور پھر وہاں پہ تو بہت کام ہو رہا ہے تہران یونیورسٹی میں اقبال کے حوالے سے. اور پھر صرف وہی نہیں، پوری دنیا کی کوئی 50 زبانوں میں اقبال کے تراجم ہو چکے ہیں. اقبال پہ کام ہو رہا ہے اور تراجم ہو چکے ہیں اقبال کے کلام کے. اور اقبال کا مطلب انگریزی میں کتابیں ہیں 2، اردو میں کلام ہے، فارسی میں ہے. تو وہ سارے تراجم جو ہیں وہ لوگوں نے کر لیے ہیں. اب ہمیں اردو میں کلام موجود ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں. اچھا، ایک تو پڑھنے کی نہیں ہے، اقبال کا تھوڑا سا نا اقبال کو سمجھنے کے لیے آپ کا ایک علمی سطح تک آپ کو پہنچنا پڑتا ہے. اس سے ذرا کم سطح ہوگی تو آپ کو اقبال کی وہ سمجھ نہیں آتی، وہ گہرائی، وہ وسعت، کیونکہ وہ فلسفی شاعر تھے. ان کے جو اس کے اندر ایک فلسفہ بھی بیان ہوتا ہے. وہ یہ اساتذہ کا کام ہے کہ بچوں کو کلاس میں ان کو اس سطح پہ جا کے ان کو سمجھایا جائے جس سے اقبال کو ان کی شاعری، فکر، فلسفہ وہ اس کو سمجھ آ سکے. اساتذہ کا تو ظاہر ہے بنیادی کردار ہے کسی بھی قوم کی تشکیل میں، لیکن اساتذہ صرف اس طرح پین نہیں لیتے جس طرح پہلے. میں سب اساتذہ کی نہیں بات کر رہا. سر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. میں اس حوالے سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ اب اساتذہ کا مسئلہ. میں سر آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. غزل ہوتی ہے نا، تو غزل کے آخری شعر میں عام طور پہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوتا ہے آخری شعر میں. اور جب پیپر میں کویسچن آتا ہے، شعر آتا ہے، تو پوچھا ہوتا ہے کہ اس شاعر کا نام بھی بتائیں. لہذا اس میں چونکہ شاعر کا نام ہوتا ہے، بچے کہتے ہیں سر یہ کون سا پیپر میں نا، یہ رہنے دیں. مطلب وہ اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں، اتنا سلیکٹڈ اسٹڈی. ہاں جی، ان کو ایک غزل کا ایک شعر ہے، اس میں شاعر کا نام ہے، یہ نہیں آنا، یہ نہ پڑھائیں. حالانکہ پتہ نہیں اس میں کتنی اچھی فکری بات ہو. اچھا، یہی مسئلہ ہے نا، ان کو صرف نمبر سے غرض ہے، نمبر سے غرض ہے، علم سے غرض نہیں ہے، نالج سے نہیں ہے کہ وہ اپنا نالج بنا کے اور کوئی چیز سیکھ سکیں. سیکھنے سے نہیں. اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس میں برابر کے قصوروار ہوتے ہیں. ٹیچرز تو ہوتے ہی ہیں. اب وہ توجہ نہیں ان پہ، بعض کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. وہ کرتے ہیں کہ بچے نے 8ویں کلاس کے پیپر دیے، بچے کو اکیڈمی بھیج دیا، اپنی ذمہ داری اکیڈمی پہ شفٹ کر دیتے ہیں. پری 9th وہ پڑھ رہا ہے، مطلب 8ویں کلاس کے بعد وہ پری 9th پڑھ رہا ہے. پھر وہ 1 سال مزید 9th پڑھتا ہے، پھر وہ 10th پڑھتا ہے، پھر وہ 10th کے پیپر دیتا ہے. اس کو کوئی مہینہ 2 مہینے ریلیکس نہیں ہونے دیتے، اکیڈمی بھیج دیتے ہیں ساتھ ہی. جی، وہ کوئی اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمارے یہ جو بچے ہیں پرائمری اسکول کے اور یہ جو ہائر اسکولس کے، ان کا اگر لائف سٹائل دیکھیں، اور میں اپنا لائف سٹائل دیکھتا ہوں، جب ہم تھے زمین آسمان کا فرق ہے. اور اگر یہ لائف سٹائل جتنا وہ محنت کرتے ہیں بچے سارا دن اکیڈمی اور اسکولوں میں، ہمیں اس طرح دن گزارنا پڑ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کیسے. اور ہم بچوں پہ مجھے بعض کا لگتا ہے کہ جیسے عدیل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اوور لوڈ ٹیکنالوجی ہے. تو عدیل صاحب، میں آپ سے آپ کے بات کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل جیسے بچوں کا جو حال کرتے ہیں ہمارے اسکول اکیڈمی والے، یہ ایجوکیشن اوور لوڈ کر رہے ہیں. ان کا بچپن ان سے چھین لیا گیا. وہ اپنے بچپن کو صحیح انداز میں گزار نہیں سکتے، نہ شرارتیں، نہ کھیل سکتے. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ سر بالکل. میں ایک تو آپ نے کمپیریزن کیا ہمارے بچپن سے اور آج کل کے، اس کے علاوہ سر میں ایک اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا. میں کیونکہ آسٹریلیا موو ہوا 2 سال پہلے، تو وہاں پہ میرے بچے بھی جو ہیں وہ پبلک اسکول میں ایجوکیشن لے رہے ہیں، جو گورنمنٹ کا اسکول. وہاں پہ سر میں نے بہت سی چیزیں آبزرو کی جو کہ شاید ہمارے گورنمنٹ اسکولز ہیں یا جو جنرل ایک تعلیموں سے ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہ سر میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہاں پہ بچے اسکول کا کام اسکول میں ہی کرتے ہیں، ان کو گھر میں کوئی ہوم ورک نہیں دیا جاتا. پیرنٹس اگر کرنا چاہیں پیرنٹس، ان کی اچھی بات ہے کہ وہ کچھ انہیں سپورٹ کریں، اس کو انکریج کیا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر تم ہوم ورک کروا کے نہیں لے کے آؤ گے یا گھر سے کر کے نہیں لے کے آؤ گے تو میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اکیڈمی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دے ڈونٹ انکریج کے اسکول میں پڑھ لیا، اسکول کے بعد بچے فری ہوتے ہیں، بالکل فری ہوتے ہیں. اور سر لائبریریز کی بک ملتی ہے، انویسٹمنٹ ادھر ہوئی ہے کافی. اگین وہی پرائرٹی کی بات ہے
انہوں نے اچھی کمپیوٹرز لیب بنائی ہوئی, انہوں نے آرٹسٹک لیب, میوزک کا جو پورا انوائرمنٹ ہے وہ بنایا ہوتا ہے, اور لائبریریز. تو ہفتے میں 2 دن لائبریری سے وہ میں نے دیکھی ہے, وہاں ہر ایک علاقے میں ایک لائبریری ہوتی ہے, اور وہ ایک قسم کا کمیونٹی سینٹر ہی ہوتا ہے, وہ لوگ بھی جاتے ہیں, لائبریری بھی ہوتی ہے, سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے, آئی ٹی بھی ہوتا ہے. بالکل, اس میں کلاسز ہوتی ہیں سر, بک میکنگ کلاس ہو گئی, آرٹسٹک کلاس ہو گئی, کمپیوٹرز کے کوئی کورسز ہو گئے. تو بالکل سر وہاں پہ کافی ایک طرح کی بیٹھک ہوتی ہے بچوں کی, اور وہ آ کے ملتے ہیں اس پورے نیبرہڈ کے جو بچے ہیں. اور اسکولس کے حوالے سے سر 2 دن ہوتے ہیں جس میں وہ بچے 2 یا 3 بکس لے کے آ سکتے ہیں. تو اگر گھر آ کے انہوں نے کچھ پڑھنا ہے تو وہ بکس پڑھیں گے جو لائبریری سے وہ لے کے آئے. اب وہ فکشن لے کے آتے ہیں, نان فکشن لے کے آتے ہیں, ڈیپینڈز آن دیم, بٹ وہ ایک انکریج کیا جاتا ہے, ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں. ناظرین, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت چاہتے ہیں, اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پہ گفتگو کریں گے. خدا حافظ.